حضرت علی نے فرمایا کہ ظلم کے دوران معاشرہ چل سکتا ہے لیکن عدل و انصاف کے بنا معاشرے کا چلنا ممکن نہیں. اگر ظلم ہے تو پھر عدل و انصاف کیا ہے, اور اگر عدل و انصاف ہے تو پھر ظلم کیا ہے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. در حقیقت جب کسی ملک میں ظلم پھیلتا ہے جی تو وہاں رزق کے اسباب مسدود کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا اثر صرف اس کی ذات تک ہے. ٹھیک. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا نہیں, آپ فرماتے ہیں حتی الحبارہ لتموت فی وقرہا لظلم الظالم. جب معاشرے میں ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں. اللہ اس کا مطلب ہے کہ جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو معاشرے کے اندر پھر معاشی ترقی نہیں ہوتی, رزق کے اسباب مسدود کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک. اور جہاں تک عدل کی بات ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ عدل کا مطلب بہت وسیع ہے, اس میں توازن و تناسب بھی ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر توازن نہیں, تناسب نہیں, جس کا جو حق ہے یا جو مقام پہ چیز رکھنی تھی وہ نہ ہو تو عدل تو نہیں ہوگا, البتہ معاشرہ تو چلے گا. اس کی کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. عہد حاضر میں بھی صورتحال کچھ اسی طرح ہی ہے کہ معاشرہ تو چل رہا ہے, عدل اگرچہ نہیں. لیکن میں نے عرض کیا ظلم نہیں, جب ظلم بڑھے گا اور ظلم کے بڑھنے کی وجہ سے رزق کے اسباب مسدود ہو جاتے ہیں. البتہ اگر کسی معاشرے کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جائے معاشرہ تو چل سکتا ہے لیکن معاشرے کے اندر وہ روحانی برکات نہیں ہوں گی. وہاں لوگوں کے اندر ظاہری بات قول یہ ہے کہ معاشرہ ظلم کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن عدل و انصاف کے بغیر انصاف نہ ہو تو اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. تو ظلم کے ساتھ چل سکتا ہے, رزق کے اسباب بھی مسدود ہوں گے نا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک عدل و انصاف نہیں ہوگا تو اس میں یہی ہے کہ معاشرہ تو چل ہی سکتا ہے لیکن وہاں وہ روحانی برکات کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گی. بالکل نہیں, معاشرہ تو ہوگا لیکن وہ معاشرہ نہیں ہوگا جو ایک اسلامی جو ایک اسلامی بقا کا معاشرہ اسلام نے ہمیں دیا ہے, وہ نہیں ہوگا. ٹھیک.